اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ناظرین محترم، ہم آپ کے سامنے روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج کے عنوان سے مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے ریاکاری، دکھاوا، جو بہت اہم ہے۔ اللہ نے تمام اعمال، تمام عبادات کی بنیاد نیت پہ رکھی ہے۔ نیت یعنی صرف خدا کے لیے، مگر جب نیت ہی کسی غیر خدا کو دکھانے کے لیے ہو، اسی کو ریاکاری کہتے ہیں، اسی کو دکھاوا کہتے ہیں۔ انسان کسی نیک کام کو انجام دے لیکن اس میں خدا کی مرضی یا خدا کی توجہ مد نظر نہ ہو، بلکہ لوگوں کی مرضی مد نظر ہو، اس کو ریاکاری، دکھاوا کہا جاتا ہے۔ ریاکاری ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں عمل نہیں ہوتا ہے، اور عمل کے بعد اچھا عمل نہیں ہوتا، اور اس پہ ستم یہ ہے کہ کچھ لوگ اچھا عمل کر کے وہ بھی دکھاوے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ بہت مشکل سے اچھا عمل ہوتا ہے اور وہ بھی پھر دکھاوے میں تبدیل ہونے کا مطلب ہے کہ پھر سارا کا سارا معاملہ آخر میں خدا بھی حساب و کتاب کے لیے اس کے حوالے کر دے گا کہ جس کے لیے تم دکھا رہے تھے، جس کے لیے تم انجام دے رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ریاکاری کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ ریاکاری، ایمان میں ریاکاری، مثلا دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ملیں گے کہ جہاں منافقین، قرآن کی آیت کے اعتبار سے منافقین جب کفار کی طرف جاتے تھے تو وہاں ان کی طرف ہو جاتے تھے، جب رسول کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ پر ایمان لائیں۔ اور ایسے بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو مانتے کچھ ہیں مگر عمل میں کچھ اور رکھتے ہیں، وہ ہے ایمان کا معاملہ۔ اور دوسرا معاملہ ہے عبادت میں ریاکاری اور دکھاوا۔ اس عبادت میں بھی دو تین حصے ہیں۔ پہلی یہ ہے واجب میں دکھاوا، اب روزہ، نماز، حج اس طرح سے انجام دیں کہ جس میں زیادہ تر لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ بہت بڑے حاجی ہیں، یہ بہت بڑے زائر ہیں۔ یہ اگر نتیجہ یہ ہے کہ ہم کو بعد میں لوگ حاجی کہیں اور سب سے بڑا زائر سمجھیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مستحبات میں آپ دیکھیں ریاکاری، تو مستحبات میں ریاکاری اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک انسان خود بہت سے عمل ظاہری طور پر لوگوں کو دکھا کے نافلہ بہت پڑھے گا، مگر حقیقت میں ایک بھی مستحب عمل اکیلے نہیں کرتا ہے، صرف لوگوں کے سامنے بہت اچھا۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو بتائیں، معاشرے میں ریاکار اگر دیکھنا ہو، بہت سے ایسے شوہر ملیں گے جو باہر بہت عزت کماتے ہیں مگر گھر میں، ایسے بہت سے جوان بچے ملیں گے کہ جو پورے محلے کو خوش کرتے ہیں مگر اپنے ماں باپ کو، یہ جوان ریاکار ہے۔ یہ جوان جو اپنے محلے کو خوش کر رہا ہے مگر ماں باپ کو خوش نہیں کر رہا۔ اور اس طرح سے سماج میں بہت لوگ ملیں گے کہ جو جہاں انہیں ذمہ داری دی گئی ہے وہاں خوش نہیں کر رہے ہیں، وہاں کوئی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں، مگر دوسری جگہ بس لوگوں کی توجہ، کہ لوگ سمجھیں کہ سب سے زیادہ سوشل ورک میں کرتا ہوں، سب سے زیادہ نیک کام میں کرتا ہوں، اور حقیقت میں نیک کام جہاں کرنا تھا وہاں وہ خاموش رہتا ہے۔ عبادت کے اوصاف، یعنی کچھ لوگ خود عبادت کو اس طرح سے ظاہر، جیسے روزہ رکھا ہے مگر اتنا آہستہ سے بیٹھیں گے کہ جیسے محسوس ہو کہ ہاں آج ان کو روزہ لگ رہا ہے، جس میں ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ کچھ لوگ عبادت کے علاوہ دوسرے مسائل میں بھی ریاکاری دکھاتے ہیں، بدن میں ریاکاری، کچھ لوگ پیسے میں ہے سب کچھ مگر اتنا پھٹا پرانا پہن کے چلیں گے کہ جس سے لوگوں کو محسوس ہو کہ انہی کے اوپر ترس کھانا چاہیے، یہ بھی ریاکاری کی علامت ہے۔ حکم ریا کیا ہے؟ ریاکاری کا یا دکھاوے کا حکم یہ ہے کلن حرام ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے بہت سے گناہ خود بخود، یعنی ایک تو بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ عمل نہیں ہے اور ریاکاری کی بنیاد پر وہ عمل بھی ختم ہو گیا۔ ریاکاری قرآن میں بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی ریت پر
ایک مکان بنانے کی طرح ہے، جیسی ہوا چلی وہ مکان خود بخود ہوا کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا۔ ریاکار کے حوالے سے روایتیں مل جائیں گی، ریاکار کے حوالے سے قرآن میں داستان بھی مل جائے گی۔ اب ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، ریاکار اگر کوئی ہے، یعنی دکھاوا کرنے والا اگر کوئی ہے، تو اس کے اثرات کیا ہیں؟ آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے، آپ دیکھیے نیت کا سارا دار و مدار ہے، پروگرام کیا ہو رہا ہے؟ چوتھے امام کا ہو رہا ہے، مگر اس میں زیادہ تر معاملہ یہ ہے کہ میں دکھ کے آؤں، میرے پوسٹر میں میرا نام بڑا ہو، میری انجمن کا بڑا نام ہو۔ یہ کیوں؟ سارا فوکس خلوص کی طرف ہونا چاہیے تھا، وہ سارا ایک اپنی ذات کی۔ پھر کیا ہوا؟ پورے پروگرام کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ صرف فوٹو کے اندر سارا معاملہ سمٹ گیا۔ اگر امام حسین نظر میں ہوتے تو پھر ہم خطیب بھی ویسا ہی چنتے، شاعر بھی ویسا ہی لاتے، کہ کیا جو پچھلے سال امام حسین کا ہم نے پیغام دیا تھا، وہاں تک جو بات پہنچی تھی اس کے بعد کی بات پہنچانے کے لیے میں کسے بلا رہا ہوں؟ مگر سارا معاملہ ریاکاری کا ہے، نام و نمود کا ہے، کہ بس میں دکھائی دوں۔ تو اب اس میں زیادہ تر فوٹو کا کام ہوتا ہے، فوٹو کھینچی جاتی ہے اور اسی میں نیک عمل ختم ہو جاتا ہے۔ ریاکاری اور دکھاوے کا پہلا عمل، پہلا اثر یہ ہے کہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ریاکار مطلب ایک ایسی بلڈنگ بنا رہا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ دوسرا، ریاکار کے دل میں ہمیشہ شیطان جگہ بناتا ہے۔ تیسرا، جنت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جنت عمل کے نتیجے میں، اچھا عمل کرو گے، یا ایک غلط فہمی اسے دور کیا جائے، جنت صرف اچھا عقیدہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھا عقیدہ اسی وقت کہا جائے گا جب اس کے ساتھ عمل متصل ہو۔ اگر عمل نہیں ہے اور صرف عقیدہ ہے تو پھر کافی نہیں ہے۔ جنت عمل کی بنیاد پر ہے۔ نماز میں کاہلی کی بنیاد پر انسان ریاکار ہو جاتا ہے، منافق اور مشرک کی ردیف میں اس کے ہم پلہ ہو جاتا ہے۔ جو بھی ریاکار ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بجائے کسی اور کو خدا کا شریک بنا رہا ہے، وہ منافق بھی بن جاتا ہے، وہ مشرک بھی بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ریاکار کی مثال ایسی ہی ہے کہ محنت بھی کرتا ہے اور کچھ ہاتھ بھی، زحمت بھی اٹھا رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، 2 لاکھ روپیہ پروگرام میں بھی لگایا اور کچھ حاصل نہ ہوا، نہ اللہ ملا نہ امام ملے، پیسہ بھی خرچ ہو گیا، وقت بھی گیا اور کچھ ہاتھ۔ اس کی مثال اس عابد کی طرح ہے۔ وہ عابد کون سا؟ ایک عابد وہ کوئی بھی عمل انجام دیتا تھا تو وہ اپنے عمل میں خلوص پیدا نہیں کر پاتا تھا، ہمیشہ ریاکاری آ جاتی تھی۔ اس نے بہت غور و فکر کیا کہ ہم ایک ایسا راستہ نکالیں کہ جس میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ اس نے یہ پلان کیا کہ شہر کی ایک ایسی مسجد میں جاؤں جہاں کوئی جاتا نہ ہو۔ پھر اس نے پلان کے اعتبار سے ایک ایسی مسجد کا انتخاب کیا جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، وہاں گیا، رات میں عبادت کرنے لگا۔ اتنے میں موسم خراب ہو گیا اور بارش کی وجہ سے، بجلی کی وجہ سے اس کو یہ محسوس ہوا کہ مسجد میں کوئی آ گیا ہے۔ جیسے ہی اس کو محسوس ہوا کہ مسجد میں، اب اس کی عبادت صبح تک اب دکھاوے کی طرف چلی گئی۔ اب وہ لمبا سجدہ کر رہا ہے، لمبا رکوع کر رہا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، جب وہ مسجد سے جانے لگا تو کیا دیکھا کہ رات میں بجلی کی کڑک کی وجہ سے کوئی انسان نہیں آیا تھا، بلکہ مسجد میں ایک کالا کتا آ گیا تھا۔ پھر وہ اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، وائے ہو ہم پر، افسوس کا مقام ہے کہ رات بھر میں نے عبادت بھی کی تو ایک کالے کتے کو دکھانے کے لیے، جس میں میں نے اتنی زحمت بھی اٹھائی مگر مجھے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اب ریاکاری سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ریاکاری سے بچنے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان پوشیدہ بہت سے نیک کام انجام دے، خاص ایسے بہت سے کام جیسے صدقہ، خیرات، لوگوں کی مدد چھپ چھپ کے کرے، تاکہ وہ دکھاوے کا کانسیپٹ ذہن میں نہ آئے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر نماز میں ریاکاری اور دکھاوا آ رہا ہے تو جماعت، اس لیے کہ جب جماعت میں کھڑا ہوگا تو سارے لوگ رکوع میں ہیں، کس بات پہ دکھاوا؟ سارے لوگ سجدے میں ہیں، کس بات پہ انسان گھمنڈ اور دکھاوا کرے؟ اس لیے کہ جیسے میں سجدے میں گیا ہوں ویسے سب لوگ۔
ریاکاری اور دکھاوے کے نقصانات پہ نظر ہو کہ انسان محنت بھی کرتا ہے اور نتیجہ بھی کچھ حاصل نہیں کرتا ہے۔ معصومین کی طرف سے جو روایات آئی ہیں ان روایات پہ غور و فکر کرے تو نتیجہ ملے گا کہ ریاکار کے لیے کوئی نتیجہ نہیں ہے، ریاکار کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ریاکار کے لیے خدا نے فرمایا ہے کہ جس کو دکھانے کے لیے عمل کو انجام دیا تھا میں اس کے عمل کو اس کے حوالے کر دوں گا کہ جب اسی کو دکھا رہے تھے تو اسی سے ثواب لو یا اسی سے جزا طلب کرو۔ آخر میں خدا سے دعا، خدایا ہمیں ریاکاری اور دکھاوے جیسی روحانی بیماری سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔